لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انفعنا بعلومه وعلوم أساتذتنا، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعلى آله وأصحابه باب قول النبي صلى الله باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایمانیات کے تعلق سے ایک مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. عالم دو ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت. عالم دنیا دار العمل ہے اور عالم آخرت جو ہے دار الجزا. آخرت میں بدلہ، اعمال کا بدلہ اور ان کی جزا کی شکل کیا ہوگی. کچھ فرمایا گیا کہ اعمال کو وہاں تولا جائے گا اور اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اعمال کے تولنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی کئی آیات میں اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کا انتخاب فرمایا ہے وہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی آیت کی ترجمہ ہے. اعمال کا تولنا یہ عقائد یعنی ایمانیات میں توحید، رسالت، قیامت، جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں پر اعمال کا تولنا بھی ہے. المیزان حق، یہ یعنی عقائد میں یہ مسئلہ نکل چکا ہے. یہ اعمال کا تولنا جو ہے وہ بالکل برحق. اعمال کے تولنے کے سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ وغیرہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ معتزلہ اعمال کے تولنے کے وہ منکر کہتے ہیں کہ اعمال کو تولا نہیں جائے. ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جس چیز کو تولا جاتا ہے تولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم والی ہو اور اس کا وجود ہو، وہ باقی ہو، تب تو اس کو تولتے ہیں. اور اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ اعمال جو ہے
یہ عامل کے عمل کے ساتھ میں رہتے ہیں. جب عامل نے عمل کرنا بند کر دیا تو عمل بھی ختم ہو گیا. تو اعمال کے لیے مستقل طور پر وجود نہیں ہے، نہ اس کے لیے بقا ہے، بلکہ وہ اعراض کے قبیل سے. تو جو چیزیں اعراض کے قبیل سے ہوں، جن کے لیے جسم نہ ہو، تو ان کا تولنا جو ہے عقلاً سمجھ میں نہیں آتا. تو گویا ان لوگوں نے خالص عقل سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہا اور اس کی روشنی میں طے کر لیا اور انکار کر دیا. اور اس طریقے کی جو آیات ہیں، ان آیات کے سلسلے میں مجھے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عدل و انصاف کا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا جو بدلہ دے گا اس بدلے میں کسی پر نہ ظلم ہے نہ زیادتی ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا. اس کو مزید اور سمجھنے کے لیے، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو گلاب کے پھول میں پنکھڑیاں بھی ہیں اور اس کا رنگ بھی ہے، ایک اس میں خوشبو بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ خوشبو کا قیام اور وجود جو ہے وہ پھول کے ساتھ ہے. جب تک پھول رہے گا اس وقت تک خوشبو ہے. خوشبو کو الگ کر دیں پھول سے تو خوشبو کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہ حضرات کہتے ہیں کہ جب تک عمل کرنے والا عمل کرتا رہتا ہے تو عمل نظر آتا ہے، لیکن عمل کرنا بند کر دیا تو عمل کا وجود ختم. تو جیسے خوشبو کو پھول سے الگ کرنے کے بعد اس کا وزن نہیں کر سکتے ہیں، ایسی عمل کو بھی عامل سے الگ کرنے کے بعد اس کا وجود نہیں ہے، نہ اس کو تولا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے یہاں پر مراد دے لیا عدل اور انصاف کا کرنا. اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید جو پورا گویا اس سلسلے کا بیان ہے عقائد کے تعلق سے، اس میں فرقہ باطلہ جتنے ہیں، معتزلہ ہے، مرجئہ، جہمیہ، ان سب کی وہ تردید کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس مسئلے پر بھی انہوں نے کلام کیا اور آیت کریمہ کو ذکر کیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا معنی مجازی مراد لینا یہ دو بنیادوں پر ہوتا ہے. ایک تو حقیقی معنی ممکن نہ ہو، ایک دوسرے یہ کہ وہاں پر مجاز پر کوئی قرینہ ہو، تب پھر اس وقت مجاز مراد لیتے ہیں. لیکن اگر حقیقی معنی ممکن ہے اور ہو سکتے ہیں تو مجاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جبکہ قرینہ بھی نہیں ہے، لہذا معتزلہ کا یہاں پر مراد لے لینا مجازی معنی عدل و انصاف کہ کسی طریقے پر صحیح نہیں ہے یہاں پر. اب رہ گئی یہ بات کہ اعمال کا تولنا، یہ اس زمانے کے لیے تو سمجھنا ذرا مشکل کا مسئلہ، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں جو چیزیں آراز کے قبیل سے ہیں ان کا وزن کرنے کے لیے تھرمامیٹر اور آلے آ چکے ہیں. اس کی بنیاد پر اس مسئلے کا سمجھنا بہت آسان اور سہل ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے تولنے میں کوئی خلجان کی بات نہیں ہے. آراز کے قبیل کی مثالوں میں مثال کے طور پر ہمارے جسم کی حرارت ہے. ظاہر ہے کہ جسم کی حرارت جسم کے ساتھ میں ہے، الگ کر دیں گے اس کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن اس حرارت کو معلوم کرنے کے لیے کتنی حرارت ہے، تھرمامیٹر ہے، اس کو لگاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے 98 99 100 کتنی چل رہی ہے، حرارت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے موسم کے اعتبار سے اگر گرم ہے تو کتنی گرمی ہے، ٹھنڈا ہے تو کتنی سردی ہے، کس درجے کی ہے، ان حرارتوں کے معلوم کرنے کے لیے آلے موجود ہے. تو گویا حرارت کا، برودت کا، گرمی کا، بخار کا، ان سب کے لیے وزن کرنے اور اندازہ کرنے کے لیے جب آلے موجود ہے تو جب انسان اپنے دماغ سے ان سب چیزوں کو تول سکتا ہے، ایسی مشین بنا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی قدرت تو لامتناہی ہے. جو چیزیں ہمارے لیے آراز ہے ان کے لیے عرض تھوڑی نہ ہے، اس کے لیے تولنا اور اعمال کا تولنا یہ بالکل برحق ہے. اس میں کسی شک اور شبہے کی بات نہیں رہتی یہاں پر ہے. اور دوسرے آراز کے تولنے کے سلسلے میں
ایک اور بھی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے ہم لوگ تعمیرات جب کراتے ہیں، زمین پلاٹ خریدتے ہیں، بنگلہ کوٹھی کچھ بنوانا ہو تو انجینئر کو بلاتے ہیں اور اس کو دکھا دیتے ہیں کہ بھائی اس پہ بنگلہ بنے گا، کوٹھی بنے گی، یا کوئی عمارت بنانا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں نقشہ تعمیر کا آ جاتا ہے اور پھر اپنے اس نقشے کو وہ کاغذ پر منتقل کر دیتا ہے، اور کاغذ پر منتقل کرنے کے بعد معمار پھر پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے. تو انجینئر کے ذہن میں جو چیز آئی ہے وہ تو عرض ہے، اس کا ایک خیال ہے. تو جب وہ اپنی خیالی اور عرضی چیز کو کاغذ پر اتار دیتا ہے اور معمار اس کاغذ کو پورا مجسم بنا دیتا ہے، تو جب انسان ایک عرض کو ایک مجسم بنا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت تو بہت ہے، وہ یقیناً اعمال کو توڑ سکتا ہے. اس لیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن مجید نے اس مسئلے کے تعلق سے 5 مواقع ہیں جس میں اس طریقے کی آیات ذکر کی ہے. سورہ کہف میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورۃ القاریہ میں 5 جگہ بیان کیا ہے. ظاہر ہے اللہ پاک کسی چیز کو 5 بار بیان کریں اور مجازی معنی لیے جائے تو عقل میں آتے ہی نہیں بالکل یہاں پر ہے. اس لیے امام بخاری نے اس آیت کو ذکر کیا اور اس کا انتخاب جو کیا ہے 5 آیتوں میں اس بنیاد پر کہ میزان عمل کی جو نسبت اللہ نے 5 میں اس پر صراحتاً اپنی طرف کر دی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہ کام ہم کریں گے. تو اپنی طرف اللہ کسی عمل کی اگر نسبت کر دے گا ظاہر وہ بالکل یقینی ہے، کوئی شک اور شبہے کی بات وہاں پر نہیں رہ جاتی ہے. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن جو ہے فرما رہے ہیں اعمال کے تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے. ایک سوال یہاں ہو رہا ہے کہ انسانوں کو تولنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا کہ کتنی ہے صحیح اندازہ آدمی نہیں بتا سکتا ہے بغیر تولنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے کہ چیز کتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، تو اس کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر تولے ہی اگر وہ معاملہ کر دیتا. ایک سوال یہاں پر پیدا ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایک جواب تو یہاں پر یہ ہے کہ تولنا کئی وجہوں سے ہو رہا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہمارے یہاں مدارس میں امتحان کا معمول ہے، سالانہ ششماہی سہماہی امتحان ہوتا ہے. تو امتحان لینے والے ظاہر اساتذہ ہیں جو پڑھانے والے، تو استاد جو ہے وہ تو اپنے شاگرد کا استعداد کا اور صلاحیت کو اس کو پورا ہی، اس کے باوجود بھی وہ امتحان لیتے ہیں. تو امتحان لینے کا مقصود یہاں پر کیا ہے؟ خود ممتحن کو صلاحیت تو پتہ ہے، لیکن اصل کیا ہے جو اس کو نمبرات دے رہے ہیں تو اس نمبرات کو دے کر کے خود اس طالب علم کو اعلیٰ وجہ البصیرت اپنی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کس درجے کی صلاحیت ہے. امتحان کس لیے ہو رہا ہے یہاں پر؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یقیناً ساری چیزوں کے جاننے والے ہیں، لیکن تولیں گے تاکہ عمل کرنے والا جو شخص ہے اس کو یقین اور اعتماد پیدا ہو جائے کہ میرے بارے میں جو کچھ فیصلہ کیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے. تو اللہ کا جو فیصلہ اس کے لیے ہوگا وہ اس کے اوپر خود گواہ بنے گا. اس بنیاد پر اعمال کو تولا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اعمال کو جب تولتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو اطمینان کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ پاک جس کے لیے جو فیصلہ کریں گے ہر شخص اس کے عدل اور انصاف پر ایمان لائے گا، لیکن تولنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا تو دوسرے جو حضرات ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ اس کا فیصلہ جو ہے کسی ترجیحی بنیاد پر نہیں ہو رہا کہ تعلقات کی وجہ سے ایسا کر دیا یا اس کے ساتھ جو ہے جناب والا خاص رشتہ تھا اس بنا پر کر دیا. اس کو تولیں گے تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے کہ ان کی عدالت میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ مبنی پر انصاف فیصلہ کیا گیا. یہاں پر ایک توجہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ شقی اور سعید یعنی کون سعید ہے کون شقی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور قرآن پاک نے اس کو فرمایا بھی ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو شقی ہے اور ایک وہ ہے جو سعید ہے. تو اللہ کے علم
علم میں ہے، لیکن شقاوت، سعادت اور شقاوت کا ظہور ایک علم میں ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک کسی چیز کا ظہور یہ الگ چیز ہے۔ تو اس کا ظہور جبھی ہو پائے گا جب میزان عدل میں تولیں گے، تو تولنے کے بعد سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سعید ہے اور یہ شقی ہے، کس بنیاد پر اس کو تولا جائے گا۔ یہاں پر ایک یہ بھی توجہ یہاں پر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے حق تعالیٰ نے یہ نظام بنایا عدل کا، انصاف کا، اس کو تولا جائے۔ تو جب دنیا میں عدل انصاف کو باقی رکھنے کے لیے اور حق کو دینے کے لیے ترازو کا عمل رکھا گیا ہے، تو قیامت کے دن یوں ہی دے دیں گے تو اندھیر ہو جائے گا۔ تو ہم اگر جو اولا تقاضا ہو رہا اس بات کا ہے کہ عدل انصاف کو باقی رکھنے کے لیے یہ نظام رکھا جائے کہ تولے، اور تولنے کے بعد پھر فیصلہ کریں اس کے لیے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا وہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک توجہ یہاں اور بھی ہے، وہ یہ کہ روایات میں ہے اور آیات کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ لَن يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ، کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا بلا انت یا رسول اللہ، اے پیغمبر کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی یہی معاملہ ہے، الا ان يتغمدني الله برحمته، مگر اللہ پاک نے میرے ساتھ رحم کا فضل کا معاملہ فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا جنت میں جانا، نجات کا ملنا یہ بہت ان کے فضل پر ہے۔ اب یہ کہ فضل کو کس طرح دے، ایک تو یہ کہ وہی کیفیت متفق، کسی کو کچھ کر دیا کسی کو کچھ کر دیا، اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ چاہتے ہیں فضل بھی ہو اور فضل عادلانہ ہو۔ اگر اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے اعمال کو توڑ دیں گے تاکہ یہ معلوم ہو فضل ہو رہا ہے اور قانون کے اعتبار سے کیا گیا یہاں پر ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میدان عمل کو قائم کریں گے۔ آگے فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کے اعمال اور ان کے جو اقوال ہیں، فرمایا ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ بظاہر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے چونکہ بنی آدم یہ عام ہے تو عموم کی بنیاد پر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ حالانکہ روایات میں اور آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، اس پر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے مستثنا ہے۔ اس کی تفصیل اعمال کے تعلق سے اور انسانوں کے تعلق سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب موجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کی جو تقسیم کی ہے اس کی بنیاد پر انسانوں کی جو تقسیم نکل رہی ہے وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو مومن ہے اور ایک وہ ہے جو غیر مومن۔ پھر جو مومن ہے پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن کامل، ایک مومن ناقص۔ مومن کامل وہ ہے کہ ان کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں ہی نہیں ان کے یہاں، گناہ نہیں ان میں۔ اور جو ناقص ہے، پھر ناقص کی تین قسمیں، ایک ناقص وہ ہے ناقص ان میں گناہ بھی ہے اور نیکیاں بھی ہے، پھر ان میں وہ ہے نیکیاں زیادہ ہے گناہ کم ہے، اور ایک وہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، اور ایک وہ ہے کہ نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں۔ یہ ناقص کی تین قسمیں نکل کر کے آ گئی۔ اسی طرح جو غیر مومن ہے، غیر مومن کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر مومن وہ ہے جنہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ سب برائی ان کے نزدیک۔ تو یہ پانچ قسمیں ہو گئی، تو اب ان پانچ قسموں کے اعتبار سے ہر ایک کے احکامات الگ الگ ہیں۔ وہ جو مومن کامل ہے جن کیا نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ان کے اعمال کو نہیں توڑا جائے گا۔ اسی طرح انبیاء کرام، رسول، یہ سب بالکل بغیر تولے ان کا سارا معاملہ ان کے ساتھ میں کر دیا جائے گا۔ اب رہے گی یہاں پر ایک بات مختصر سی سمجھنے کی، جو غیر مومن ہے
ان کے اعمال کے تولنے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو غیر مومن ہے اور انہوں نے کچھ اچھے کام کر لیے ہیں تو ان کو تولا جائے گا۔ تولنے کا مقصود یہاں پر یہ ہوگا کہ دو چیزیں ہوں گی، ان کے ذمے جو اور لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں انہوں نے حقوق العباد، ان اچھے کاموں سے ان حقوق العباد کو جو ذمے تھے ادا کر دیا جائے گا ان کا، چاہے وہ بھی جہنم کے اندر ہو۔ تو یہ تفصیل یہاں پر ہے۔ تو اعمال بنی آدم میں انبیاء کرام اور رسول، اسی طریقے سے امت کے وہ سرحا جنہوں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، ذہن میں رہے کہ اس امت میں ایسے بھی کچھ نصیب رہے ہیں، اللہ پاک کچھ انتا ہم لوگوں کی شامل فرما دے اس کا، کہ ان کے برسوں گزر گئے تو گناہ کا صدور ان سے نہیں ہوا، یعنی بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا، کوئی گناہ ہی نہیں لکھے گا کہاں سے وہ، اس قدر انہوں نے زندگی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ گزاری ہے، تو نیکیاں ہی نیکیاں اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت میں نکلا، اپنے پیچھے گزرا ہے کہ اس امت کے 70,000 وہ خوش نصیب ہوں گے کہ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ان کی صفات وہاں پر بیان کی ہے۔ ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 لگے ہوئے ہوں گے، پھر اسی کے ساتھ اللہ پاک اپنی شان کریمی سے 3 لب بھر کر کے اور رکھے گا، یہ سب کے سب بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اعمال بنی آدم میں اگرچہ یہ اعمال کا لفظ مطلقاً بنی آدم آیا ہے، لیکن یہ تفصیل ہے یہاں پر موجود، یہاں پر وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُونَ، فرمایا انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال، فرمایا ان سب کا موازنہ ہوگا، ان سب کو تولا جائے گا۔ حضرت مجاہد یہ چونکہ آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قسط کا لفظ آیا ہے، پیچھے یہ بات کئی بار ذکر میں آئی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی آیت کو ذکر فرماتے ہیں یا حدیث میں کوئی لفظ ایسا ہو جو آیت پر آ رہا ہو تو اس کی تفصیل اور توضیح کرتے ہیں، تو اسی کے تعلق سے لفظ قسط آ گیا، تو اس کی مناسبت سے قسطاس کا لفظ، اس کی تفصیل یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ قال مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے القسطاس العدل، قسطاس کی لغوی معنی ہے عدل اور انصاف کے، بالرومیتی، رومی زبان میں، یہ بالرومیہ کا لفظ کہہ کر کے اشارہ اس بات پر کیا ہے کہ قسطاس، اسی سے قسط، یہ غیر عربی لفظ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے، اور یہاں حضرت مجاہد کی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ غیر عربی بھی اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ فرمایا العدل بالرومیتی، رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ تو اب ایک بحث شروع ہو گئی کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس سے معلوم ہو کہ غیر عربی الفاظ آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ کتنے، اس پر کلام ہے۔ علامہ سیوطی نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، علامہ تاج الدین سبکی نے سب سے پہلے اس پر کام کیا ہے، اور چند الفاظ قرآن مجید کے جو تقریباً 26 ہیں اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ غیر عربی۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی نے کلام کیا، انہوں نے تقریباً 35 الفاظ اور اضافہ کیا۔ پھر اس پر اور کام ہوا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 الفاظ کے بارے میں بیان فرمائے کہ غیر عربی لفظ۔ تو یہ قرآن مجید میں غیر عربی لفظ جو آئے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہو رہا قرآن تو عربی ہے، اس لیے کہ آیات میں ذکر کیا گیا، تو دونوں میں تجوید کی شکل کیا ہوگی؟ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ توارد اللغات کے قبیل سے ہے۔ توارد اللغات کا مطلب کیا ہے کہ مفتی عربی میں بھی، عربی زبان میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور رومی زبان کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، تو ظاہر ہے جب دونوں زبانوں میں مشترک ہو گیا تو کوئی خرجات باقی یہاں پر نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ غیر عربی الفاظ کو اگر عرب والے اپنے یہاں لیتے ہیں
تو اس کو معرب، اس کو اپنے قاعدے کے اعتبار سے اس کو اپنی زبان کا لفظ بنا دیتے ہیں. تو اس بنا پر اصلاً تو رومی لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں جب یہ آیا تو یہ اب عربی ہو گیا ہے. تو اب اس کو عربی کی حیثیت سے دیکھیں گے، رومی حیثیت سے نہیں دیکھا جائے گا. یہاں پر تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے العدل بالرومیتی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی عالمی ہے ایک، اور اسی طریقے سے قرآن مجید بھی عالمی ہے. تو ان دونوں کے عالمی ہونے کا تقاضا کہ جو زبان عالمی ہے ان کا بھی تذکرہ آنا چاہیے. اس اعتبار سے اس کو یہاں پر لے لیا گیا ہے کہ العدل بالرومیتی. اور چوتھا جواب جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور وسعت کا احاطہ بجز نبی کے کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے علم ہے یا نبی کے علم ہے. اس بنا پر انہوں نے فرمایا کہ یہ قسطاس اور قسط جو ہے یہ عربی ہی لفظ ہے، یہ رومی لفظ نہیں یہاں پر ہے. اور چوتھا ایک جواب یہ بھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان، جیسے آج کل علماء اپنے بیانات میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ انگریزی بول رہے ہیں یہ، بلکہ ہر شخص کہتا ہے کہ نہیں اردو میں تقریر کی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اکثر اور اغلب اردو ہی کے الفاظ ہوتے ہیں. اگر سب کو کہہ دیا کہ اردو میں بیان ہو گیا، حالانکہ وہ انگریزی الفاظ اور ہندی الفاظ کا استعمال بعض اوقات ہو جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی قرآن مجید میں زیادہ اور اکثر عربی ہی الفاظ آئے ہیں. اس بنا پر کہہ دیا کہ عربی زبان ہے یہ، اور یہ دلیل ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا گیا اس پر. قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ویقال القسط مصدر المقسط. گفتگو چل رہی ہے وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسط مصدر ہے مقسط کا. اس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ قسط جو ہے یہ ثلاثی ہے، مصدر ہے، لہذا اس کا اسم فاعل جو ہوگا وہ قاسط ہوگا، مقسط نہیں ہوگا. مقسط باب افعال سے آ رہا ہے، یہاں پر کلام ہے. تو بہت آسان بات یہاں پر یہ ہے کہ مزید کے جتنے ابواب ہے اصل ان کی ثلاثی ہے. لیکن مقسط جو ہے باب افعال سے ہے، اصل اس کی ثلاثی ہے. تو جب اصل ثلاثی ہو گیا تو اقساط کی بھی اصل کیا نکلے گی؟ قسط نکلے گی. تو اصل کے اعتبار سے یہاں پر بیان فرما دیا کہ قسط مصدر ہے کس کا؟ مقسط کا. وَهُوَ الْعَادِلُ، اور اس فاعل کے معنی میں ہے، کیونکہ قسط مصدر یا تو اس فاعل کے معنی میں ہوگا یا اس مفعول کے معنی میں ہوگا، تو اس کو بیان فرما دیا کہ یہاں پر اس فاعل کے معنی میں. اب ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ سے ایک اعتراض کہہ لیں یا ایک خرجات کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ اوپر ذکر کیا ہے وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ عدل کے معنی کے اندر استعمال کیا ہے. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قال مجاہد قسطاس لفظ استعمال ہوا، یہ بھی عدل کے معنی میں آ رہا ہے. تو ان آیات میں قسطاس کو عدل کے معنی میں لیا ہے، لیکن فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. فرمایا کہ لفظ قاسط جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ جائر، ظالم کے معنی میں ہے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ لفظ قسط کا استعمال دو طریقے پر ہے، قسط یقسط اور قسط یقسط. اگر اس کو قسط یقسط باب نظر ینصر سے لیں گے تب یہ عدل کے معنی میں آئے گا، اور یہ باب ضرب یضرب سے اگر استعمال کر لیں گے تو یہ معنی میں ظلم کے ہو جائے گا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا کی جو آیت کریمہ ہے، یہ قاسط جو ہے یہ قسط یقسط سے نہیں ہے بلکہ قسط یقسط سے ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط جو ہے یہ جائر کے معنی میں ہے. آگے حضرت امام بخاری نے پھر سند نقل کی ہے. سند کے تعلق سے ایک کام کی بات سب لوگوں کے لیے ہے، یہ محدثین کا گویا
بہت بڑی یہ محنت ہے ان کی، اور یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی سند کو نقل کر دیا. سند کو نقل کر دینا، یہ اس بنیاد پر یہ نقل کر دینا گویا یہ اس بات کو بتانا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نقل پر ہے، اور نقل کے لیے سند کی ضرورت ہے. تو دین پورا کا پورا باسند ہے، کوئی بے سند بات نہیں ہے. سند کی اہمیت دین میں بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے اپنے عرف میں نسب کی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ ایسا ہو جس کے نسب کا پتہ نہ ہو کہ والد کون ہے، دادا کون ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو بات بے سند ہوگی اس کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی بنا پر یہ دین اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ دین مستند ہے، ایک ایک بات باسند ہے، بغیر سند کے کوئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے. اسی بنا پر امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے، الاسناد من الدین. فرمایا سند یہ بھی دین ہے، دین کا جز ہے، یہ بھی دین ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کی بھی سند بیان کی ہے، حدیث کی بھی سند بیان کی ہے، اور قرآن مجید نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اسی کا اہتمام کیا ہے کہ وہ بات ان کو کس سند کے ساتھ آئی. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب بات سند کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مضبوط ہے، معتبر ہے، اور دل کو لگتی ہے اور آدمی اس پر یقین کر لیتا ہے. تو گویا یہ دین کا کمال اور امتیاز ہے. تو روئے زمین پر کوئی دین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی دین والا اپنے دین کی سند بیان کر دے بجز مسلمانوں کے کہ ان کے پاس ایک ایک چیز کی سند موجود ہے. سند کے 3 حصے ہیں، یہ شروع میں آ چکا ہے. سند اللہ پاک سے اور صحابہ کرام تک. اللہ پاک سے لینے والے حضرت جبریل ہے، حضرت جبریل سے لینے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام سے لے کر کے ہم تک یہ پوری روایت کی سند یہاں پر موجود ہے. پورا دین جو ہے سند کے ساتھ آ رہا ہے. فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک راوی ہے محمد ابن فضیل، رومی ابھی تشیع اسماء رجال میں ان کی طرف شیعیت کی نسبت کی گئی ہے، یعنی ان پر گویا شیعہ ہونے کا گویا الزام لگایا گیا. ایسی بات ہے ان کے اس فرقے کے بارے میں جو تصور ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس کے اعتبار سے یہ راوی کی روایت لینا، پھر حضرت امام بخاری جیسا جلیل القدر امیر المومنین ان کا روایت لینا، یہ اس میں کلام ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنہا ان سے روایت لینے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت ان سے نقل کی ہے، اور دیگر حضرات نے امام نسائی وغیرہ نے بھی ان سے روایت کو لیا. تو ظاہر ہے ان حضرات کا باوجود محتاط ہونے کے روایت کا لینا یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ محمد ابن فضیل جو ہے یہ معتبر ہے، مستند ہے. اب رہ گئی تشیع کے سلسلے میں ایک ضابطے کی بات ہے جو آئندہ بھی کام آنے والی ہے. تشیع کے سلسلے میں 4 چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو نصوص کا انکار کرنے والے، اور سیدنا حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں الوہیت کا، گویا ان کے لیے الوہیت بھی وہ قائل ہے، اور اسی طریقے سے نصوص کا بھی انکار کرنے والے ہیں. ایسے لوگ تو ایمان سے خارج ہے، ان سے روایت لینا تو جائز ہی نہیں بالکل ہوتا. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت و عصمت کے قائل نہیں، باوجود اس کی قرآن مجید اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے تحریف قرآن کے وہ لوگ قائل ہے تو وہ لوگ بھی ایمان سے خارج ہیں، ان سے روایت کا لینا بالکل جائز نہیں ہوگا. اب رہ گئی تیسری قسم ان لوگوں کی جو نصوص کے تو قائل ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت و عصمت کے بھی وہ قائل ہیں. وہ حضرات
حضرات ختنین کو فضیلت دیتے ہیں حضرات شیخین پر، یعنی حضرت علی حضرت عثمان کو افضل سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے۔ وہ لوگ فاسق ہیں، فاسق کی روایت کو بھی نہیں دیا جاتا۔ اب رہ گئے تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو خلفائے راشدین کی خلافت کے وہ لوگ قائل ہیں، صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے خاطی۔ تو ان کی روایت کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز اور صحیح ہے۔ تو محمد ابن فضیل ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی پر وہ ترجیح دیتے ہوں، اس بنا پر ان کو تشیع کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ ایک دوسری یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام سے محبت عصبت سبھی سے ہوتی ہے، لیکن کسی سے مناسبت زیادہ ہونے کی بنا پر اس کا تذکرہ بار بار کرتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کی زیادہ ہونے کی بنا پر تذکرہ کرتے ہو، اس لیے کہہ دیا گیا ہو کہ شیعہ ہی ہے، حالانکہ کچھ حق ایسا عقیدتاً ہے نہ عملاً کچھ نہیں ہے، یہ روایت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک جواب جو حضرت وسیع الامت حضرت جلال آبادی جس کو پسند کیا ہے جواب کو شیخ الاسلام علامہ ظفر عثمانی نے، کہ یہ روایت اس وقت لی گئی ہو جب ان پر تشیع کا الزام نہیں تھا، اس وقت کی روایت ان سے لی گئی ہو، اس جواب کو پسند کیا گیا، یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرما رہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رحمان کو محبوب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے۔ خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان سے ان کی ادائیگی کیا ہے؟ خفیف، ہلکی ہے، سہل ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل کے اندر وہ بھاری ہے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان، کلمہ کی جمع ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے کلمتان، لیکن کلمے سے مراد یہاں پر کلام پورا لیا گیا ہے، کلمہ جو نحو میں ہے وہ مراد یہاں پر نہیں لیا گیا۔ جیسے بعض اوقات پورے جملوں کو، پوری بات کو ایک کلمے سے تعبیر کر دیتے ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقلہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کو تحمید کہہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی مراد لیا گیا ہے، پورا کلمہ ہی مراد ہے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان، حبیب محبوب، یعنی دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ محبوب ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کو ذکر فرمایا گیا رحمان، باری تعالیٰ کی صفات میں سے صفت رحمان کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ گویا اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس کلمے کی جو تاثیر ہے اور اس کلمے کے پڑھنے والے کو جو مرتبہ مل رہا ہے وہ صرف صفت رحمت اور رحمان کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ رحمان کہتے ہیں تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دینے والا، یعنی کام تھوڑا ہو اور اجر زیادہ دے دے۔ رحمان یہاں جو ورد بیان کیا ہے اس ورد پر جو اتنا اجر مل رہا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ کلمتان حبیبتان، حبیب کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ حبیب اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ آپ حبیب اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، نبی پاک ہے حبیب اللہ۔ گویا اس کلمے کا جو پڑھنے والا ہے تو گویا نبی پاک جو صفت ہے حبیب کی
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ صفت کو عطا فرما دیتے ہیں اس ورد کے کرنے والے کو. ظاہر ہے کہ نبی پاک حبیب ہے تو اب امت کو بھی اللہ پاک نے محروم نہیں کیا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے ہم نے جو حبیب کا لقب استعمال کیا ہے، اگر تم بھی اس کا ورد رکھو گے تو تم کو بھی ہم یہ چاہیے اپنا چہیتا بنا لیں گے اور اپنا حبیب بنا لیں گے. تم کو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ان میں جو احادیث جو ٹکڑے ہیں روایات کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط. فرمائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور کبریائی کا آدمی تصور کرے تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ذات کو جو چیز محبوب ہوگی تو ظاہرے کو بھی بہت بڑی ہوگی. تو اب جب بہت بڑی ہے ہماری بساط تو ہے نہیں کہ وہاں پر ہم پہنچ سکے، تو تسلی دی خفیفتان علی اللسان. فرمایا کہ تصور نہ کرو ہم نے اس کو تمہاری زبان پر ہلکا کیا. خفیفتان علی اللسان، گویا کلمتان حبیبتان سے جو خلیان پیدا ہوا خفیفتان علی اللسان سے اس کو دور کر دیا. قرہ یعنی فن تجوید کے اعتبار سے اس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں جتنے کلمات آ رہے ہیں ایک ایک حرف، اس میں کوئی حرف ثقیل نہیں ہے، سب آسان لفظ ہے وہ. اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ان کو ہلکا رکھا. ادائیگی بہت آسان ہے ان کی خفیفتان. اب سوال پیدا ہوا جب عمل ہلکا ہے تو بدلہ بھی ہلکا ہی ملے گا. جتنا عمل ہم نے کیا ہے اس عمل کے اعتبار سے دیں گے. فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان عمل میں بھاری ہو جائیں گے. تو گویا ہر بعد والا کلمہ پہلے والے کلمے کے ساتھ میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس کلام کی اہمیت کہ ثقیلتان فی المیزان. اب میزان میں ثقیل ہونا اور زبان پر خفیف ہونا یہ صفت رحمت کی بنیاد پر ہے. ورنہ قانونی تقاضا کیا تھا کہ اللہ کو جو چیز محبوب ہے وہ زبان پر ہلکی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر زبان پر ہلکی ہے تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ میدان جو ہے اس کی ہلکی ہو، میدان بھاری نہیں ہونا چاہیے. لیکن فرمائے ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کے اندر کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ہمارے ہیں دو جملے استعمال فرمائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں چند باتیں ہیں مختصر طور پر سمجھیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں سبحان اللہ و بحمدہ میں سبحان اللہ کو پہلے لائے ہیں و بحمدہ کو بعد میں لائے ہیں. سبحان اللہ باری تعالیٰ کی صفات میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفت کو ذکر کیا سبحان اللہ و بحمدہ. صفات کے سلسلے میں پیچھے کتاب التوحید میں اجمالی طور پر آ چکا تھا. صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات جلال اور ایک ہے صفات اکرام. جو صفات سلبی یعنی باری تعالیٰ جن جن چیزوں سے پاک ہے ان کو صفات جلال کہتے ہیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے وجودی ہے ان کو صفات کمال کہا جاتا ہے. اکرام کی صفت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی کو صفات وجودی صفات سلبی بھی کہا جاتا ہے، کئی ناموں سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ذکر فرمائی ہے یہ صفات کی، اس میں سبحان اللہ کو پہلے ذکر کیا ہے، وہ بحمدہ کو بعد میں لائے. سبحان اللہ یہ صفات عدمی ہے اور بحمدہ یہ صفات وجودی اپنے اندر لیے ہوئے. اللہ تمام وجود سے پاک ہے اور تمام کمالات اس کے اندر موجود ہے، تو عدم کو پہلے ذکر کیا ہے، وجود کو بعد میں لائے. یہ جو ترتیب اختیار کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے، اصلاح اور تربیت کی لائن سے جس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس میں بھی پہلا جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل کیا جاتا ہے صفائی ستھرائی کا.
کہتے ہیں تخلیہ، خالی کرنا، مجائی کر دینا، اخلاق رذیلہ کو نکال دینا. اس کے بعد میں پھر صفات حمیدہ اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تحلیہ، مزین کر دینا. تو اسی وہی ترتیب کی بنیاد پر پہلے سبحان اللہ باری تعالیٰ کی صفات اعظم کو ذکر کیا کہ تمام عیوب سے وہ پاک ہے، پھر وہ بحمدہ سے تمام کمالات کو ذکر کیا. گویا پہلے تخلیہ پھر تحلیہ اس کو ذکر فرمایا گیا. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی جو ترتیب ہے وہی ترتیب یہاں پر بھی ہے. لا الہ میں تمام معبودان باطلہ کی پہلے نفی کی ہے، پھر الا اللہ، پھر وجود کو ذکر کیا ہے. وہی ترتیب یہاں پر بھی ہے. سبحان اللہ صفات آدمیہ کو پہلے ذکر کیا اور بحمدہ کو صفات وجودیہ کو بعد میں ذکر کر دیا یہاں پر. تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی دو عمل کریں گے کہ سب سے پہلے جنتی جنت میں جب داخل ہوگا تو سبحان اللہ کہے گا، اور اس کے بعد کہ باری تعالیٰ کی جب تجلی ہوگی اور وہاں کی تمام چیزیں ملے گی تب کہے گا الحمدللہ. تو جنتیوں کا عمل یہی ہے کہ پہلے سبحان اللہ بعد میں الحمدللہ. یہ نیک فعل ہے. نیک فعلی اس لیے ہے کہ اس کلمے کا اگر ورد رکھیں گے تو انشاءاللہ جنت والی جو وہاں عبادت ہے ذکر اللہ وہ نصیب فرما دے گا کہ وہاں جائیں گے جاتے ہی سبحان اللہ اور آخر میں کہیں گے الحمدللہ. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس وقت کا وہاں پر. یہاں رحمان کی صفت کا بھی ذکر کیا ہے، سبحان کی صفت کا بھی ذکر کیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، امید اور خوف. انسان اللہ تعالیٰ سے امید ہی امید ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، یہ گزر ہے. خوف ہی خوف پیدا ہو جائے، امید ختم ہو جائے، یہ بھی گزر ہے. اگر امید ہی امید ہو جائے گی تو پھر اس کی بنیاد پر انسان جری اور بے بات ہو جائے گا، گناہ کرنا شروع کر دے گا. اور خوف ہی خوف اگر پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی اعمال چھوڑ بیٹھے گا. دونوں کے درمیان ہے، امید بھی رکھے خوف بھی رکھے. امید رکھ کے بزرگوں نے اس کو تجزیہ کیا ہے، جوانی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں امید کا ہونا چاہیے. کیونکہ جوانی میں شہوات خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت خوف اللہ تعالیٰ کا غالب رہے تاکہ کنٹرول رہے اور اس پر کام چلتا رہے. اور جو آدمی کا بڑھاپا ہوتا ہے وہ مزمحل ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھے. اور ایمان اسی کا نام ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے چیزوں کو استعمال فرمایا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ذکر کیا ہے اخیر میں کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا. دیکھیے سب سے پہلے امام بخاری نے ذکر کیا تھا انما الاعمال بالنیات کی روایت لائے تھے، اور اب ذکر کر رہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک تو اشارہ کرنا ہے عمل کا مبدا اور عمل کا منتہا، یعنی عمل کی ابتدا اور عمل کی انتہا. عمل کی جو ابتدا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب بیان فرمائی ہے. کسی بھی عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا ارادہ اور اس کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. ارادہ اور داعیے کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات سے اعمال کا مبدا نیت اور ارادے کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ بالکل صحیح اور خالص ہونا چاہیے. اور پھر مومن کے اعمال کی منتہا کیا ہے، اعمال کی تولے جائیں گے، تولنے کے بعد میں جنت میں جائے گا، اور اگر کچھ اور ہے تو پھر دل خانے میں چلا جائے گا. تو نضع الموازین القسط سے اشارہ فرمایا کہ اعمال کے تولنے کے بعد اس کا جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. یہ عمل کی منتہا ہے. تو شروع میں عمل کا مبدا اور یہاں عمل کا منتہا ذکر فرمایا. ایک دوسرے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اعمال میں وزن کب پیدا ہوگا اور اعمال باوزن اور اعمال جو ہے کا پلہ بھاری کب بنے گا. جیسی نیت ہوگی، اگر نیت اعلیٰ درجے کی ہے تو اعمال میں وزن اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو کم درجے کا عمل ہو جائے گا. اس لیے اس کی فکر کرنا چاہیے کہ اعمال ہمارے بھاری ہوں، اور بھاری جبھی ہوں گے جب نیت میں اخلاص ہوگا. جتنا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہو جائے گا اتنا ہی عمل ہمارا وزنی ہوگا. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں
وہ عمل وزن کے بقدر لکھا جاتا ہے، یعنی گویا ہماری جیسی نیت ہوگی اور اس نیت کی بنیاد پر وہ عمل جتنا وزنی ہوگا اسی کے بقدر وہ نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر فرمایا یہاں پر۔ ایک تیسرے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے اس مسئلے پر، وہ یہ کہ پڑھا ہے کتاب الایمان میں بھی، کتاب التوحید میں بھی، کہ جا بجا انہوں نے اپنے زمانے کے فرقہ باطلہ کی تردید کی ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر کے اہل حق کے مسلک کو متعلق کیا ہے۔ امام بخاری نے آخر میں اس بات کو ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ میں نے فرقہ باطلہ کی تردید اور تعاقب کا جو کام کیا ہے وہ شہرت اور نام و نمود کے لیے نہیں کیا یا اپنے علم کے اظہار کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کام کے کرنے کے وقت بھی ہمارے پیش نظر یہ رہا کہ ہمارا یہ عمل قیامت کے دن جب تولا جائے تو وزنی ہو جائے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کام کو بھی خالص اللہ کے لیے کیا ہے اور آخرت میں نجات کا باعث بن جائے یہ کر دیا۔ تو اس سے گویا جتنے دینی حکام ہیں ان کے لیے گویا سبق ہو گیا اس بات کی طرف کہ دین کا کوئی کام ہو، کسی لائن کا بھی کام ہو، ہر وقت یہ استعداد رہنا چاہیے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ یہی ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ آخرت میں ہمارے لیے یہ ہمارے لیے سرخروئی کا اور ہمارے لیے کیا کہتے ہیں نجات کا ذریعہ بنے، اس کی فکر رہنا یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں یہاں پر ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور ایک بات یہاں سے اور بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ دین کے کام دو طریقے پر ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ مثبت کرے گا یہ بھی دین کا کام ہے اور منفی کام کرے اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر علاج دو قسم کے کرتے ہیں۔ بعض ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو گولی ہے کیپسول ہے انجیکشن دیتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو آپریشن کرتے ہیں۔ منفی کام آپریشن کا ہے، تو فرمایا کہ علماء اور حاملان دین جیسا موقع اور جیسی ضرورت ہو اس ضرورت اور موقع کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے کہ اگر مثبت کام کا موقع ہو تو مثبت کرے وہ کام اور منفی کام کرنے کا موقع ہو تو منفی کام کرے۔ منفی کام کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دل آزاری ہوگی، نہیں، دل آزاری نہیں، وہ بھی ایک دین کا تقاضا ہے۔ البتہ اس کا خیال ضرور رہے کہ منفی جب کام کیا جائے ہے تو مثبت میں بھی یہ چیز، لیکن منفی میں زیادہ کہ آدمی حکمت عملی اختیار کرے تاکہ حکمت عملی کی بنیاد پر آپریشن بھی ہو اور انتشار نہ ہونے پائے۔ اگر انتشار ہو جائے گا تو نقصان ہو جائے گا اس میں۔ ایک بات یہ اس وقت یاد آ گیا اسی ذیل میں، حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی مجلس میں منکر پر نکیر نفی منفی کام کا حکیمانہ انداز اختیار کرنے کی مثال بیان کی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی فرقہ باطلہ موجود تھے، حضرت نے ان کا تعاقب بھی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ محبت کا ایک فرقہ بہت اظہار کرتا ہے، تو آپ کی شبیہ مبارک بنائی اور جلوس کی شکل میں لے جانے کا نظام پروگرام بنا لیا۔ تو سوچا شاہ صاحب کو دعوت کی ہے، شاہ صاحب اگر شریک ہو جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے، ہمارے خلاف کبھی بولیں گے نہیں ہے، اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم کو موقع مل جائے گا کہنے کے جو کوئی گروپ کو مانتے ہیں۔ چنانچہ گئے، حضرت کو دعوت دی، حضرت نے ان کی دعوت قبول کر لی، کہا اچھا چلیں گے، آ گئے، وہ خوش ہو گئے اور کام بن گیا۔ آئے، آنے کے بعد حضرت فرمایا ارے یہ تو بڑی بابرکت چیز ہے، اس سے تو تبرک لینا چاہیے کہ عنوان حضرت نے اختیار کیا، اور تبرک لینے کی بنیاد پر کے عنوان سے فرمایا پانی لاؤ تاکہ اس کا تبرک ہم نکالیں۔ پانی ڈالنا شروع کیا، جو وہ کچی مٹی تھی اس پر روغن کر رکھا تھا، جیسے ہی پانی پڑنا شروع ہوا دھیرے 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 اس کا رنگ چھٹا، رنگ چھٹنے کے ساتھ وہ بتی کی پگھلنا شروع ہو گئی، وہ سب بھی ختم ہو گئی، فطر ہی چلا گیا۔ یہ حکمت عملی، یعنی شروع میں تو کہہ دیا کہ ہم شریک ہو رہے ہیں، آ گئے، اور آنے کے بعد تبرک اور برکت کے عنوان سے سارا اس فتنے کو ختم کر دیا۔ اس لیے بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ منفی کام جب بھی کرے خاص طور پر حکمت عملی ضروری ہے،
اور یہ چیز حکمت عملی کتابوں سے نہیں آتی ہے کہ بزرگوں کی دنیا پیدی کرنے سے ان کی خدمت میں حاضری سے اور اللہ کی طرف رجوع رہنے سے خاص پسند ہو جاتا ہے. بات اس پر چل رہی تھی کہ انہوں نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے کام کرنے والوں کو اس کی طرف توجہ دلایا. ظاہر ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے رہنے والے ہیں ان کا زمانہ اور ان کی جو جگہ ہے وہیں سب پھر باطلا تھے، تو اس لیے علماء کی ذمہ داریوں میں ہے کہ جہاں پر وہ رہیں اپنے علاقے کی بھی خبر گیری کریں کہ ان کے علاقے میں دینی اعتبار سے کام کرنے کی کیا تقاضے ہو رہے ہیں. ان تقاضوں کو سمجھنا، خود اگر نہیں کر سکتا ہے تو کرنے والوں کو بلا کر کے مشورہ دینا، ان کی کیا کہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا تاکہ وہ کام ہو جائے. یہ دینی فرائض میں سے ہے. فرمان باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. بس بات ابھی ختم کر رہے ہیں اس لیے سب کو قرآن بھی ہو رہا ہے اور سب ہو رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ کلمۃ فی یہ جو آخر میں ورد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑا عجیب و غریب ورد ہے اور اس کی بڑی برکات ہے. اس کے چند کلمات ہیں جو روایات میں مختلف ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی سند کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ روایت پہنچی ہے. اور ایک روایت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور ایک اس کی روایت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس کے پڑھنے سے فرمایا سمندر کے جہاز کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، اگر کوئی شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرے. ظاہر ہے چند کلمات ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. غیر خاصی تو ہر شخص ہے، لیکن اس وقت ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اس طریقے کی جتنی بھی روایات آ رہی ہیں اس سے مراد صغائر، وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے ان کی معافی نہیں ہو. ان کی معافی تو جبھی ہوگی جب صاحب حق کو حق دیں یا اس سے معاف کرا لیں اور کوئی شکل نہیں بنے گی. اس کے علاوہ دیگر جتنے اعمال ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر حضرت حکیم الامت نے اس موقع پر ایک بڑے کام کی بات کی تھی، وہ یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتاب الدعوات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے دعاؤں میں. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں تو کوئی دعا ہے نہیں، تو صرف ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی گویا صفات ایجابی اور سلبی کا تذکرہ کیا گیا. تو حضرت حکیم الامت نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. فرمایا کہ ثناء الکریم دعاء. فرمایا دعا کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ مانگا جائے ہم کو یہ ضرورت ہے، ہم کو یہ ضرورت ہے، ہم کو یہ ضرورت ہے، اور ایک یہ کہ مانگا نہ جائے بلکہ جس کے پاس گئے اس کی تعریف کی جائے. تو تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جائے گا اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو خود بخود تمہاری ضرورت پوری کر دے گا. تو فرمایا اس جملے میں ثناء الکریم دعا، کریم کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی. جب تعریف کر دی وہ خوش ہو گئے، جب خوش ہونے کی بنیاد پر ہماری ضرورت کو پورا کر دیں گے. تو اب یہ یہاں خلیان نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا ہے اس میں کون سی دعا آ گئی، اس میں ساری دعائیں آ گئیں سبحان اللہ و بحمدہ. اور اس روایت کو اخیر میں لا کر کے ایک اور اشارہ فرما دیا ہے حسن خاتمہ کہ آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی چاہے جیسے بھی رہے ہوں لیکن خاتمہ ہمارا اچھا ہو، کیونکہ خاتمے ہی پر سارا معاملہ دار و مدار رہتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے دوستوں کو ایک مثال سمجھ بہت آسانی سے آ جائیں گی. سرکاری ملازم ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا اور پوری اس کی سروس کے زمانے میں کوئی شکایت کچھ نہیں آئی ہے. صرف ریٹائرمنٹ ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا. اس نے سوچا ساری زندگی تو صاف ستھرا رہے، اب تو جاہر ہے لاؤ رشوت لیتے ہیں. اب بس اس نے 1 گھنٹہ آخری ملازمت کو رشوت دے دی اور رنگے ہاتھوں پکڑ گیا. سارے لوگ بیٹھے اندازہ لگائیے سب بیکار چلا. اب اس کو پینشن نہیں ملے گی، اب باقاعدہ اس پر مقدمہ ہوگا، اس کو جیل ہو جائے گی. یہ ایک مثال محسوس ہو رہی یہاں پر ہے کہ دنیاوی قانون میں آخر میں اگر رشوت لے مجرمانہ اگر اس کا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا اب مجرمانہ معاملہ کر دیا سب کیا دھرا برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح آخر میں چاہے کتنی نیکیاں کرتا رہا ہو اور گڑبڑ ہو گیا معاملہ تو سب خراب ہو جائے گا. حضرت امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر شخص کو خاتمہ بالخیر کی فکر کرنا چاہیے اور ہر شخص کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے.
اہتمام بھی ذکر کی برکت انشاءاللہ یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرما دے گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے حسن خاتمہ کا مطلب کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کا